الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا، اور خاص فضل یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ہر عظمت کے سامنے، ہر نسبت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تو برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک پر، آج کے اس جمعہ کے اجتماع میں، آج کی جمعہ کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا مرکز وہی شہداء اسلام اور سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی گفتگو ہے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پہ طبیعت تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد جو معاملات روح پذیر ہوئے اور کس طرح وہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ سے شام کی طرف اور شام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، تو بہرحال پچھلے جمعے اس طرف جو ہے وہ بات نہ چل سکی۔ تو آج کی نشست میں ہماری گفتگو لجپال آقا حسین کی، وہ جو ذریت تھی، جو اہل بیت تھے، جو گھرانے والے تھے، جو آپ کے بچ جانے والے گھر کے وہ پاکیزہ افراد تھے، ان کی گفتگو ہے کہ اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ ابھی بھی ان کا امتحان جو ہے وہ باقی رکھا۔ تو برادران اسلام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو صبر و استقامت کا پیکر لجپال حسین نظر آتے ہیں، نگاہ فلک نے اس سے پہلے نہ حسین سے لجپال حسین اور اس کے گھر والوں کو جس انداز کے ساتھ صبر کرتا ہوا دیکھا،
اللہ رب العزت کے اس پیدا کردہ ہوا آسمان نے، اس فلک نے، فرشتوں نے، پوران بہشت نے اور اللہ کی ان مقربین ملائے اعلیٰ نے، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتوں نے، جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کی مثال دیکھی نہیں تھی کہ جس انداز سے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے صبر کر کے دکھایا اور جو مثال قائم کی، واللہ باللہ اللہ روئے زمین میں آج تک اس مثال کو نہ دیکھا اور نہ قیامت تک کوئی ایسی نظیر دیکھنے میں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کی ساری استقامت اور سارے کا سارا صبر جو ہے وہ اپنے حسین اور اس کے گھرانے والوں کو عطا فرما دی، اور یہ دعائے مصطفی کا رنگ تھا کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے لجپال آقا حسین کو اٹھاتے تو یہی دعا کیا کرتے کہ مولا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ مالک اس کرب و بلا کے میدان میں میرے حسین کو صبر عطا کر دینا اور اجر عطا کر دینا۔ سیدہ زہرا جب اپنے لاڈلے کو دیکھتی تو اپنی زبان حال سے یہی پکارتی کہ مولا اس امتحان اور ابتلا اور آزمائش کے اس میدان میں میرے بچے حسین اور میری ان بیٹیوں کو اپنی بارگاہ سے صبر عطا کرنا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ دعائیں تھی میرے محبوب پاک علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور مولا کائنات کی کہ جنہوں نے کرب و بلا کے اس آزمائش اور ابتلا کے میدان میں بھی میرے آقا حسین اور ان کے گھر والوں کے قدموں میں لغزش نہ آنے تھی۔ تو میں قاری جہانگیر صاحب کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی سخاوت میرے لجپال حسین کو عطا فرمائی، خدا کی قسم اور کسی کے حصے میں نہ آ سکے۔ قاری صاحب، یہ بالخصوص آپ کی نگاہوں میں نظر ہے یہ حدیث پاک جو غالباً آپ کو پہلے کسی سے یہ آپ نے حدیث پاک سماعت نہ فرمائی ہو، کیونکہ ہمارے اللہ ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے مولوی جو ہیں وہ حقیقت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ کہیں ان کی عزت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ خدا کی قسم سلام ہے یا حسین تیری سخاوت کو، آقا حسین تیری سخاوت کو سلام ہے۔ بڑی بڑی ماؤں نے سخی جنے ہوں گے مگر جتنا بڑا سخی ہے سیدہ زہرا کا حسین، خدا کی قسم نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھے گا۔ اور یہ روایت بھی امام بخاری لائے ہیں، جو آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت لائے، کوئی نتھو پھتو روایت نہیں ہے، بڑی معتبر ترین روایت کہ جب میرے آقا حسین اپنی سواری سے نیچے گرتے ہیں تو اس وقت آپ کا سر اقدس کاٹنے کے لیے بہت سے لوگ آگے بڑھے، مگر آقا حسین نے جب دیکھا تو شرمندگی سے پیچھے ہٹ گئے، پھر بار بار آتے رہے، واہ لاجپال تیری سخاوت کو سلام ہو۔ ایک آدمی بڑا، ہاتھ میں خنجر ہے، میرے آقا حسین نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا اوے جا مڑ جا، تو وہ نہیں ہے جس کا میرے نانا نے کہا تھا ابھی بھی اگر جہنم سے بچ سکتا ہے تو چلا جا۔ خدا کی قسم اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قربان میں آقا حسین تیری پہچان پر بھی۔ قاری صاحب میرے آقا نے فرمایا تو وہ نہیں ہے جس کا میرے نانا نے کہا تھا۔ یا صاحب کتنی نگاہ ہے خدا کی قسم، کمال میں اپنے آقا حسین کی نظروں پر بھی ساری فلم پہلے ہی اپنے حسین کو دکھا دی گئی تھی کہ حسین کون کون تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ فرمایا جا ابھی بھی آگ سے بچ سکتا ہے تو بچ جاؤ۔ سارا کچھ چلا گیا، بیٹے ذبح ہو گئے، بھائی چلے گئے، بھتیجے چلے گئے، بھانجے چلے گئے، مگر پھر بھی جہنم سے بچایا جا رہا ہے۔ کفار اور دشمنوں کی ٹولی سے ہاتھ میں خنجر ہے گردن اتارنے کے لیے، وہ گردن اتارنے آیا ہے، حسین اسے جہنم سے بچا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اتنا سخی نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھ سکتا اتنا بڑا سخی جتنا سخی سیدہ زہرا نے جنا، جتنا سخی لجپال علی کے گھر میں آیا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وہ یارو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی،
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عرض کی آقا حسین کیا میں ابھی بھی جنتی ہو سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں جا چلا جا، حسین تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ تو جنتی ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں آگے، یہاں تک تو حدیث امام بخاری کی تھی نا کہ فرمایا لوٹ جا، تو نہیں ہے وہ جس کا میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے خون میں تو اپنے ہاتھ رنگے. امام بخاری تو یہاں پر بس ہو گئے، مگر ملا حسین وائز کاشفی نے آگے بھی اس بات کو جاری رکھا. آپ فرماتے آقا حسین نے فرمایا جا، میں کل قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری سفارش کروں. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس نے جا کر ابن سعد پر حملہ کیا اور وہیں پر شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں دنیا سے چلا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سنایا نہیں جاتا، جو لوگوں کی سماعتوں کی نظر نہیں کی جاتی کہ دیکھیے وہ گھر کتنا سخی ہے کہ آیا گردن کاٹنے ہے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. تو نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے جس کا میرے نانا نے کہا. خدا کی قسم تو نہیں ہے، وہ تو کوئی اور بدبخت ہے جس کا میرے نانا نے مجھے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. تو وہ نہیں ہے. تو اس بدبختی میں ہاتھ نہ ڈال، جا ابھی بھی بچ سکتا ہے تو بچ کے چلا جا. ایسی مثال نہیں ہو سکتی. تو پروردگار عالم اسی لجپال حسین کی سخاوت کے طفیل میں ہمیں بھی ان کے ساتھ حشر کرنے میں اللہ پاک جمع فرما لے جو غلامی حسین میں اپنا حشر کرے. تو اللہ رب العزت نے تو برادر نے اسلام اب یہ معاملہ ختم ہوا، اب ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. شام ہو گئی، میرے لجپال حسین علیہ السلام کے قاری صاحب خدا کی قسم حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آقا حسین کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا. وہ کون کون سے لوگ ہیں آج بھی تاریخ میں ان کے نام میرے پاس بھی لکھے پڑے ہیں کہ وہ کون بدبخت تھا جس نے میرے آقا حسین کے جسم سے کپڑا اتارا، قمیض اتاری. اس بدبخت کا نام کیا تھا جس نے پاجامہ تک اتارا؟ آپ کی دستار کس نے لی؟ اور نانا مصطفیٰ کی عطا کردہ انگوٹھیاں کس نے اتاری؟ یہ کتنے بدبخت تھے. اور میرے آقا حسین کے اس نازک جسم پر گھوڑوں کو چڑھایا گیا. کس لیے؟ تاکہ کائنات دیکھ لے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی مزے کی یہاں پر بات کہی ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ محرم میں کیوں معاملہ سارا کیا گیا؟ اللہ نے یہ محرم میں کیوں کیا ہے؟ تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ محرم میں دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. ایک تو محرم جو ہے وہ احترام کا مہینہ تھا، دوسرا جس کو شہید کیا جا رہا ہے وہ رسول خدا کا بیٹا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جو دشمن حسین ہے اس نے نہ اللہ کے حکم کی پاسداری کی نہ مصطفیٰ کریم کے حکم کی پاسداری کی. اور پھر آگے کا سفر شروع ہوا. جب شہادتیں ہو گئی، دن ڈھل گیا، اب شام ہونے کو ہے، شام ہونے کو ہے. آقا حسین لجپال کے گھرانے والے سسکیاں آہوزاری لے کر خاموش ہو گئے. دل رو رہا ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہے، تکلیف کے ساتھ، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اب دن ڈھل گیا. سر جو تھے وہ شہداء کے، ان کو نیزوں پہ چڑھا کے روانہ کر دیا گیا. اب شام ہو گئی، شام وہاں پر ہی گزری.